منبر رسول پر تشریف فرما بوقار علماء عظام، بالخصوص بلبل باغ مدینہ محترم جناب حنیف رضا صاحب قبلہ، حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی پہلی بات، میں بیان کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، بس صرف ایک دو بات جو ضروری ہے وہ بات آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے، آپ لوگوں کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوں، کیونکہ بیان کرنے کے لیے آج علماء اکرام اور بالخصوص ہمارے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ تشریف لائے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب آپ استاذ محترم کا بیان سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ایمان تازہ ہو جائے۔ آپ حضرات علماء اکرام کے بیانات سنتے رہتے ہوں گے، ہر جمعے کو امام کا بیان بھی سنتے ہیں، لیکن میں نے یہ بات جو کہی کہ آج آپ کو انشاءاللہ مفتی صاحب کا بیان سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اس کی بہت ساری وجہ ہیں، لیکن صرف ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا علم حضرت کو عطا فرمایا ہے، حضرت اس سے زیادہ عمل بھی کرتے ہیں۔ حضرت کے پاس علم کی کمی نہیں ہے، لیکن قسم خدا کی حضرت کے پاس عمل کی بھی کمی نہیں ہے۔ حضرت عمل بہت زیادہ کرتے ہیں، پرہیزگار ہیں، اس نے جب پرہیزگار آدمی قوم کے سامنے بولتا ہے نا تو وہ قوم کے دلوں پر اثر کیا کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب عالم کی بات آپ کے دل پر اثر کرے گی تو آپ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اب صرف اتنا میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں عرض کروں گا، بالخصوص میں اپنے ابو کی توجہ چاہوں گا۔ حالانکہ یہ کام آج میں مفتی صاحب سے کروانے والا تھا، لیکن آج میں خود ہی اس بات کو مناسب سمجھتا ہوں کہ میں خود ہی کراؤں۔ میں صرف، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا ہے اللہ کا شکر ہے، اسے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ علم خود ہی آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے نا۔ بس اس بات کو میں آپ حضرات کے سامنے اور علماء کے سامنے میں آج اپنے والد صاحب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد آپ اپنی داڑھی کو بالکل ہاتھ نہ لگائیں، انشاءاللہ، ہے نا۔ اب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جب 2019 میں حفظ کی دستار ہوئی تھی تو مفتی فہیم صاحب قبلہ کے کہنے پر ہمارے والد صاحب نے داڑھی چھوڑی تھی، لیکن وہ جو ہے بابا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مولانا فیضان رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بابا فیضان بھائی، بابا بابا کیا بات ہے، جواب نہیں بھائی۔ مفتی فہیم صاحب کے کہنے پر جو ہے داڑھی چھوڑی تھی، تو
تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جب مفتی فہیم صاحب کے کہنے پر داڑھی چھوڑی جا سکتی ہے تو اپنے بیٹے کے کہنے پر پوری بھی کی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہمارے والد صاحب کے چہرے پر پوری داڑھی آپ لوگوں کو نظر آئے گی۔ اور میری نظر ایک شخص پر اور ہے، اور جن سے میں محبت بھی کرتا ہوں، حقیقت بات ہے، حالانکہ آپ تمام حضرات سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن ان سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں الحمدللہ یہ سب ہماری محبت میں بیٹھے ہیں، حالانکہ میری نہیں حضور کی محبت میں آئے ہیں، لیکن ہمارے ذریعے آئے ہیں، تو یہ ساری ان لوگوں کی محبتیں ہیں، لیکن ان میں ایک نوجوان ایسا ہے جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ شاید اس کا کوئی دن ایسا جاتا ہو جو مجھ سے بات نہیں کرتا ہو، جب ہم باہر رہتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں تو کوئی دن ایسا جاتا ہو کہ ہماری بات نہیں ہوتی، وہ ہر روز ہم سے بات کرتا ہے۔ تو اس بندے نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ آج ہمارے والد صاحب سے بھی داڑھی رکھوا دینا، تو آپ وہ سمجھ بھی گئے، نام کی ضرورت بھی نہیں پڑی، سبحان اللہ، وہ اشارہ سمجھ بھی گئے، کتنی اچھی بات ہے، نام کی ضرورت بھی نہیں پڑی، نام لیا بھی نہیں میں نے۔ حضرت اوپر بیٹھ جائیں، جگہ ہے نا اوپر بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں۔ نام کی ضرورت بھی نہیں پڑی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پکا ہے نا، انشاءاللہ بول دو آپ کی طرف انشاءاللہ۔ تو آج کا جلسہ اس لیے کامیاب ہوا کہ انشاءاللہ اس جلسے کے بعد آج ہمارے 2 لوگوں کے چہرے پر داڑھی نظر آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک بات سن لیں، حضور فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ علم دین سیکھنا صرف میرا فرض تھا، میں نے سیکھ لیا، آپ لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ۔ حضور فرماتے ہیں ہر ایک مسلمان مرد عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر، صرف مردوں پر نہیں بلکہ عورتوں پر بھی علم دین سیکھنا فرض ہے۔ بے شک، تو سبحان آپ یہ اللہ۔ نہ سمجھیں کہ ہمارا بیٹا حافظ بن گیا تو اب ہمیں نماز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے محلے میں مولوی صاحب ہو گئے تو اب ہمیں جو ہے علم دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، حضور فرماتے ہیں ہر ایک مسلمان کو، شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ ہر ایک مسلمان کو، جو مسلمان ہے، جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اس ہر ایک انسان پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ تو آپ یہ پیغام لے کر جائیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک مسلمان پر علم دین سیکھنا فرض ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس فرض پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، اور علم دین خود بھی سیکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی علم دین سیکھ کر اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں گے، اپنے عقیدے کو بھی مضبوط کریں گے۔ علم دین سیکھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ علم دین سے آراستہ ہو جائیں گے، جب آپ علم دین سیکھ لیں گے تو پھر کوئی بد عقیدہ آپ کے عقیدے کو خراب نہیں کر سکتا۔ بد عقیدہ کوئی آپ کے عقیدے کو خراب نہیں کر سکتا۔ آج لوگ بڑی بڑی ٹوپیاں لگا کر، بڑے بڑے کپڑے پہن کر، جبے پہن کر، عمامے لگا کر لوگوں کے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ اشارتاً سمجھیے، کیونکہ آج خوشی کا دن ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کا نام لے کر رد کیا جائے، حالانکہ الحمدللہ گھر سے ہمیں یہ گٹی پلائی گئی ہو نہ گئی ہو، لیکن الحمدللہ ہمیں مدرسے سے یہ بتایا گیا ہے، یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنی جان تو دے دینا لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، اپنی جان دے دینا لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، لیکن آج نام لے کر رد نہیں ہو رہا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ جب آپ علم دین نہیں سیکھیں گے تو لوگ آپ کے عقیدے کو خراب کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پاس اپنی ہی بستی کے کئی لوگوں نے ایک ویڈیو بھیجی، ایک مولوی صاحب نے حضور اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ شریف کا وہ فتویٰ جو ہے بیان کیا کہ مسلمان کو کب جو ہے جمعہ چھوڑنا جائز ہے، فرض ہے، یعنی کہ جمعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جمعہ پڑھنا فرض ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ایسی جو ہے حالاتیں لکھی کہ جن حالات میں جن وجہ سے جو ہے جمعہ چھوڑنا مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے، تو ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب امام بدعقیدہ ہو
تو اس وقت بھی مسلمان پر جو ہے جمعہ چھوڑنا فرض ہے، یعنی کہ جمعہ نہیں پڑھے گا، وہ اپنی نماز پڑھے گا ظہر کی۔ تو اس پر جو ہے کئی لوگوں نے ہم سے، بستی کے لوگوں نے بحث کی کہ حضرت یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ بدعقیدہ امام ہو، اس پر نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا بابو، اگر آپ نے علم دین سیکھا ہوتا یا علماء کی صحبت میں بیٹھے ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بات کس نے لکھی ہے۔ تو بتا کیا رہا تھا کہ جب آپ علم دین سیکھیں گے تو آپ کا عقیدہ بھی محفوظ ہو جائے گا اور ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا۔ تو آپ علم دین سیکھیں اور حضور کے فرمان پر عمل کریں۔ حضور فرماتے ہیں العلم نور، العلم نور۔ حضور فرماتے ہیں علم ایک نور ہے۔ کیا ہے؟ علم ایک نور ہے، روشنی ہے۔ اور جب بندے کے پاس روشنی ہوتی ہے نا تو پھر وہ بھٹکتا نہیں ہے، بلکہ پھر وہ اپنے راستے کو جو ہے آسانی سے پار کر لیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں العلم قبہ، حضور فرماتے ہیں علم ایک طاقت ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب بندے کے پاس علم آ جاتا ہے تو وہ روشن بھی ہو جاتا ہے، اور جب بندے کے پاس علم آ جاتا ہے تو وہ طاقت والا بھی ہو جاتا ہے۔ اب گھر والے ساتھ دے نہ دیں، محلے والے ساتھ دے نہ دیں، دوست ساتھ دے نہ دیں، رشتہ دار ساتھ دے نہ دیں، لیکن آقا فرماتے ہیں جب بندہ علم پڑھ لیتا ہے، جب بندہ علم سیکھ لیتا ہے، جب بندہ علم اپنے دل میں بسا لیتا ہے، اللہ اس کو روشنی بھی عطا فرما دیتا ہے، طاقت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ روشنی بھی عطا فرما دیتا ہے اور طاقت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو بس سمجھ لیں کہ جب بندہ علم پڑھ لیتا ہے، علم سیکھ لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا بھر کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔